قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ شعر آپ نے بھی سنا ہوگا، آج کل بھی کوئی سنتے پڑھتے ہوں گے۔ اگر کوئی شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتا ہے، اسکولوں میں بھی سکھائی جاتی ہے ہمیں، ہے نا، شعر و شاعری تشریح کریں، اس کا مطلب الفاظ کے معنی، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، رٹ لیتے ہیں، ہم نے بھی بہت سے اشعار رٹے اور سمجھ اب جا کے آئی ہے۔ تو اشعار کو سمجھ کے پڑھیں، زندگی کو سمجھ کے پڑھیں۔ زندگی بھی ایک کتاب ہے اور اس میں بہت سارے باب ہیں، بہت سارے شعر ہیں، بہت سارے چیپٹر ہیں، ہے نا۔ تو ابھی میری نظر سے یہ شعر گزرا تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اور مطلب اس کا آپ سمجھ آیا ہے کہ جب اکٹھے سارے لوگ ہوں گے تو ہی جو ہے دنیا اچھی ہوگی اور زندگی اچھی ہوگی، ہے نا۔ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہے، اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہے نا۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا کے اندر ہی موج ہوتی ہے، اگر موج دریا سے الگ ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مل جل کے رہیں، مل جل کے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوں، اور شریک ضرور ہوں۔ شراکت بہت 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 ضروری ہے۔ بس میں بھی آئی ہوں، ہسپتال سے آئی ہوں، ٹانگیں شانگیں اپنی دکھ رہی ہیں، فزیو تھراپی کرا کے آئی ہوں۔ پھر میں نے راستے سے گروسری کی ہے، یہاں پر ہمارے سب کچھ ملتا ہے، تو میں جلال سنگ گئی ہوں، وہاں سے بریڈ اینڈ بٹر لائی ہوں۔ جو کچھ چاہیے تھا، آنڈے شانڈے بھی چاہیے تھے، وہ بھی لے آئی ہوں میں۔ اب یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں اور پھر یہ ہم کو ہی کرنی پڑتی ہیں، ہے نا، خاتون خانہ کو ہی کرنی پڑتی ہیں۔ تو مالی آیا ہوا تھا، اس نے سارا کام شام کر لیا تھا، میں نے کہا چلیں دیٹس ویری گڈ، صفائی کر لی ہے۔ پھول میرے تھوڑے سے جوبن پہ ہے بہار اور باہر آ رہی ہے۔ تو وہ میں جب گروسری کرنے کے لیے رکی نا، تو وہاں پر بہت سارے کھانے پینے کی دکانیں ہیں، تو بھاگ بھاگ کے وہ بچے آ جاتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرے گی یا آ گئی ہے، تو میں نے سب کو انکار کر دیا، تو سب بیچارے اداس ہو گئے کہ یہ تو بیچاری جو ہے نا کچھ نہیں کھائے گی باہر کا، کیونکہ یہ تو بوڑھی ہے۔ ایسی کیا بات ہے، کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن آج کل جو ہے نا بہت زیادہ ہیپیٹائٹس پھیلا ہوا ہے، آج کل بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں پیٹ کی۔ یہ میرے سامنے والے بھی بتا رہے تھے، ان کے گھر میں بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے گھر میں ہے، میری بہن کے گھر میں تھا، بیٹا اس کا بیمار ہو گیا کیونکہ باہر کی چیزیں بہت کھاتا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے، تو میں نے کسی کو بھی لفٹ نہیں کرائی۔ وہ ظاہر ہے ان کی تو روزی روٹی ہے، بچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جیسی کوئی گاڑی آتی ہے تو بھاگ کے وہ لے آتے ہیں۔ تو میں لے کے آئی ہوں، اس کے بعد فروٹ، اور میں نے لیا دھنیا پودینہ، جو بڑی ضروری چیز ہے، وہ پودینہ نہیں لیا، دھنیا اور ہری مرچیں لیے، پیاز لیے ہیں، یہ گھریلو چیزیں، آم شام تھوڑے سے لے لیے ہیں، فروٹ بھی امرود لیے ہیں، اور وہ جاپانی پھل لیا ہے، اور کیا لیا ہے، انار لیا ہے، دل کر رہا تھا کہ کیلے اور ان سب کو ملا کے نا ایک فروٹ چاٹ بنا لی جائے۔ ابھی بنے گی فروٹ چاٹ اور میں کھاؤں گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جو ہم لے بھی سکتے ہیں اور ہم کھا بھی سکتے ہیں، ورنہ تو یہ بھی اب کھانا پینا مشکل ہے۔ بہرحال تو زندگی بھی ایک فروٹ چاٹ ہے نا۔ مختلف موجیں مل جاتی ہیں اور پھر ایک دریا بنتا ہے، اور یہ دریا جو ہے نا اس کو قائم رہنا اور چلتا پھرتا رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مہنگائی ہو گئی ہے، میں اس سے پوچھ رہی تھی، مجھے کہتا ہے آخر میں یہ چیز اتنے کی ہے، تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہر چیز مہنگی ہوگی باجی، کیا کریں ہن۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مہنگائی تو ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگ مارجن بہت زیادہ رکھتے ہیں، ہے نا۔ اگر میں یہی چیز کہیں ایسی جگہ سے لوں جہاں پر منڈی ہے یا کوئی تھوڑا سستا ہے تو وہاں سے سستا مل جائے گا، لیکن بہرحال میں نے تو راستے سے لینی تھی، تو پھر میں تو ادھر آ کے بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ چلیں کمفرٹ مجھے تو چاہیے اب، کیونکہ میری ٹانگیں اب اس قابل نہیں رہی کہ میں زیادہ ادھر ادھر جا سکوں، جتنا کر لیتی ہوں اتنا کر لیتی ہوں، ہے نا۔ ویسے ہم لوگ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے نا، ہم لوگ کمفرٹ زون کے عادی ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ جو چیز ہمیں آسانی سے میسر آ جائے زندگی میں بس وہی ٹھیک ہے۔ کمفرٹ اس عمر میں بھی نہیں ملتا۔ بات ساری بتانے کی یہ ہے کہ میں ایک دن ابو سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا ابو کب فارغ ہوں گے ہم سارے دنیا کے جھمیلوں سے؟ کہتے ہیں بیٹے میں فارغ ہو گیا ہوں۔ تو اگر ابو ابھی تک نہیں فارغ ہوئے، ہر ایک کی ان کو فکر ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور یہی کر سکتے ہیں ابو، لیکن ان کا دماغ ایکٹیو ہے۔ تو فراغت تو بس ایک وقت میں ہی آنی ہے جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو مل جل کے
موجیں جو ہیں تو وہ کر لیں تو اچھا ہے. یہ جو موجیں ہیں نا یہ اکیلے کرنے کا بھی کوئی مزہ نہیں آتا. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ سارے بچے اکٹھے سب ہو جائیں اور سب مل بیٹھ کے کھانا کھائیں, مل بیٹھ کے باتیں کریں, لیکن اب وہ ٹائم ہوا ہو گیا, چلا گیا. اس وقت جو ہے تو بھاگم دوڑ میں زندگی گزر گئی, بچے چھوٹے تھے اور میں کہتی تھی یہ کب سب کو اپنی اپنی جگہ جائیں گے کہ مجھے سکون آئے گا, کیونکہ بہت ہی ہیکٹک لائف ہوتی ہے ایک گھریلو خاتون کی, اور باپ کی بھی آف کورس ہوتی ہے. سارا کام A to Z. میں نے تو یہ گاڑیاں چلانی بھی سکھائی ہیں ان کو اس لیے اب میرا نہیں دل کرتا کسی اور کے لیے گاڑی چلاؤں, سکھاؤں, اور بس اپنے لیے جو کام کر سکتی ہوں اب تو یہی ہے. لیکن کمفرٹ زون سے ہم نکلیں گے تو زندگی میں ہی کچھ سیکھیں گے, ہے نا. جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں نے زندگی میں کیا ہے, یہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آگے ہو کے تو ہی کیا ہے. بچوں کو پڑھانا لکھانا, ان کو ہر چیز سکھانا, ان کو سمجھانا, نماز کی عادت ڈالنا. بڑا آسان تھا کہ میں خود نماز پڑھ لیتی اور میں کہتی کہ چلو چھوڑو ان کو کیا سکھانا اور ان کو اپنے ساتھ کیا پڑھانا, ہے نا. آسان ہے, آج کل کی مائیں تو یہ سب کچھ کرتی ہیں. سکون اسی میں ہے ان کے خیال سے. ان کو ایک فون دے دیا, ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیا, برگر باہر سے منگوا دیے, پکا پکایا کھانا دے دیا. کمفرٹ زون میں ہم رہنا چاہتے ہیں, ہم اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے, ہے نا. گھر میں کھانا پکانا بھی مشکل ہوتا ہے, بچے کو لنچ دے کر بھیجنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. صبح صبح اٹھنا اور ان کو تیار کروانا اور ساتھ گھر کا لنچ دینا بڑا مشکل کام ہے. عبداللہ مجھے ایک دفعہ کہتا تھا میں نے وہاں کے سموسے کھانے ہیں اسکول کے, میں نے اسکول کی چیزیں کھانی ہیں, مجھے آپ پیسے دے دیا کریں. میں گھر سے لنچ بنا کے دیتی تھی تو کہتا تھا کہ مزہ نہیں آتا ماما, وہاں کے سموسے چاہیے مجھے. ایک دن تو اس نے اپنے جو وہاں سموسے والا تھا نا اس کو اپنا لنچ دے دیا اور اس کے بدلے اس نے سموسے لے لیے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا میں اتنی محنت کر کے تم لوگوں کے لیے صبح صبح لنچ بناتی ہوں. کہتا ہے تمہارے گھر کا لنچ بہت مزیدار تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کو آسان لگتا تھا کہ میں جو نا بازار کا کھا لوں, لیکن ابھی بھی ایسے ہی کرتا ہے وہ. بازار کا اس کو شوق ہے, بچوں کو ہوتا ہے, لیکن میں نے تو عادت ڈالے رکھی جب تک میں کر سکتی تھی. تو محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے کمفرٹ زون سے آگے نکل کے ہی جو ہے نا ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور کمفرٹ زون میں ہر وقت نہیں رہا جا سکتا. اگر کوئی تکلیف ہے تو گھر سے نکل کے ہی اس کا علاج کرنا پڑے گا. کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا, اور اس تکلیف سے, اس جگہ سے بھاگ جانے سے یا چلے جانے سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کوئی بھی اگر زندگی میں مسئلہ ہے نا تو اس کو مل بیٹھ کے حل کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کمرے میں لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی بات ہے پسند نہیں آئی تو کمرے سے نکل کے باہر بھاگ گئے, گھر چھوڑ کے باہر بھاگ گئے. تو گھر نہیں چھوڑنا کبھی بھی, اپنے گھر میں رہنا ہے. گھر آپ کا ہے, گھر میں رہ کے معاملات کو حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نا. کمفرٹ زون تو یہی لگتا ہے نا کہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, بات نہ کی جائے, دوسرے گھر چلے جائیں. لیکن ہمیں مشکلات میں رہ کے مشکلات کو سیکھنا اور ان سے نبرد آزما ہونا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. یہ ایک بہت نا پتے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ بال جو ہے نا یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے, سچ مچ نہیں ہوئے سفید. بہت محنت کی ہے میں نے. آپ لوگ کہیں گے یہ اپنی شاید کوئی اچھائی بیان کر رہی ہے, تو کیا برائی ہے اچھائی بیان کرنے میں, تو کوئی برائی نہیں ہے نا. جب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے اچھے ہیں تو الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے محنت کی, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کام کیے. آپ لوگوں نے بھی یقیناً کیے ہوں گے, ہے نا. تو کتنا اچھا لگتا ہے جب بچوں کو کہا جائے کہ یہ اچھے بچے ہیں. تو کس کے بچے ہیں, پھر ہمارے ہی بچے ہیں نا ان دا اینڈ. تو کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا. اور جو جوان لوگ ہیں ان کو بھی میں بتا رہی ہوں کنسسٹنسی ضروری ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا بہت ضروری ہے. نہیں تو بیٹھے رہیں آرام سے برگر کھائیں, ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں اور بس. تو پھر زندگی تو ایسے نہیں گزرتی. سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے, دوسروں کے ساتھ مل جل کے بھی رہنا پڑتا ہے, اور نماز پڑھنی بہت ضروری ہے. اذان ہو رہی ہے اس وقت آج جمعہ ہے, اور میں اسی لیے ٹائم پہ آ گئی ہوں کیونکہ نماز بھی جمعے کی پڑھنی ہے, اور جس نے جمعے کے لیے جانا ہے تو ان کے لیے میں گھر پہ آ جاؤں تاکہ میں جو ہوں نا گھر پہ موجود ہوں, اور اس کے بعد جس نے جانا ہے وہ باہر جائے.
تو باہر میں رہ سکتی تھی، لمبا رہ سکتی تھی ہے نا، لیکن میں نے بھی اپنا کمفرٹ قربان کر کے میں آ گئی ہوں جلدی، ورنہ میرا دل تھا کہ میں ذرا تھوڑی سی ونڈو شاپنگ بھی کر لوں. انسان ہے نا، انسان کا دل تو کر جاتا ہے، لیکن پھر گھر کی مصروفیات بھی دیکھنی ہوتی ہیں. تو میں آ گئی، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. تو بس ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی جو ہے تو نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے اور نماز پہ ضرور جائیے، بچوں کو ساتھ لے کے جائیے. اکیلے نہ گھر سے نکل پڑا کریں. بچے پیچھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے تو سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے کہ میں چلا گیا ہوں نماز پڑھنے. میں باپوں کی بات کر رہی ہوں، مائیں تو گھر میں پڑھا دیں گی اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ ضرور پڑھائیں، کیونکہ بچے جب جو سیکھ لیتے ہیں نا ایک ٹائم پہ، تو نماز بہت ضروری ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. اور بھی کنجیاں ادھر ادھر بہت ساری بکھری پڑی ہیں، جو ہم اکٹھے کر لیں تو بہت اچھی ہے، لیکن دروازہ تو کھلنا ہی نہیں جنت کا. کنجی تو چاہیے. کنجی کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کی عادت ڈالیں، ضرور ڈالیں. اور بس یہی بات آج کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے بچوں کے اوپر سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، ایک دوسرے کو سپیس دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، ہم سب مسلمانوں پہ، ہم سب لوگوں پہ رحم کر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.